باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد آیت نمبر 6۔ سورہ رعد گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ سورہ رعد اس میں زیادہ تر اس صورت میں توحید کا مسئلہ ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اثبات کا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ کل اللہ جل شانہ کی صفات کا تذکرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کیسے بنایا، چھت ہے بغیر ستونوں کے، اس سے 7 آسمان پیدا کیے، پھر اس میں سورج چاند ستارے یہ مسخر کر دیے، اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیے ایک وقت مقرر تک، اور جب وقت آ جائے گا تو پھر یہ بدور ہو کے لپیٹ دی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ علیہ السلام نے کہا کہ زمین کو آپ دیکھو کہ زمین کی کھیتی باڑی، اس زمین سے جو غلہ اناج پھل وغیرہ اگتے ہیں، آپ دیکھو ہر ایک پانی سب کو ایک جیسا ملتا ہے، مٹی سب کو ایک جیسی لگتی ہے، یہیں پہ اسی سے اگتا ہے، لیکن ہر ایک کا ذائقہ الگ ہے، ہر ایک کا صورت شکل الگ ہے۔ تو یہ ساری کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اس میں لوگوں کو سوچنا چاہیے، اللہ کی نشانی ہے۔ اس میں وہ قوم جو غور و فکر کرتی ہے، جو عقل رکھنے والی ہے، وہی سوچتی ہے اس چیزوں کے بارے میں۔ آج کی جو آیات ہیں اسی میں صفات باری ہی کا تذکرہ ہے۔ شروع میں جو آج کی 2 آیتیں، اس میں کفار کا ذکر ہے کہ یہ لوگ آپ سے جو آپ وعید ان کو سناتے ہیں، ڈراوا سناتے ہیں اللہ کے عذاب کا، اللہ کے احکام کو مان لو، قرآن کو مان لو، اس نبی پر ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو ہے ہی ہے عذاب۔ تو بجائے اس کے کہ وہ کوئی اچھائی مانگے، تو آپ سے فی الفور جو ہے جلدی وہ عذابات جو آپ ان کو بطور وعید کے سناتے ہو، بطور ڈراوے کے آپ ان کو بتاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ، ہمارے اوپر پتھر برساؤ، ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ، عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، یہ لوگ آپ سے جلدی مانگتے ہیں برائی کو، قبل الحسنہ، اچھائی سے پہلے، وقت خلط من قبلہم المثلات، اور اس سے پہلے ان کے لیے مثالیں گزر چکی، جیسے کہ سورہ ہود میں اللہ جل شانہ نے سارے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں تفصیلاً ان کا تذکرہ کیا ہے، جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم صالح ہے، یہ اس میں اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہے، قوم شعیب ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے فرعون کا، نمرود کا، اس کا، تو یہ سارے واقعات تفصیل سے اللہ جل شانہ نے ذکر کیے، مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کمی آئی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت میں کمی آئی ہے، جو نہ جیسے وہ سرکش تھے اس طرح تم بھی سرکشی کر رہے ہو، مثالیں گزر چکی تمہارے پاس۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور بے شک تیرا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کے ساتھ بہت مغفرت والا ہے، معاف کرنے والا ہے، لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود، ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اگر اللہ کی مغفرت میں نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، گناہ کرنے والے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے کہ بے شک تیرا رب لشدید العقاب، سخت سزا دینے والے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کافر آپ کے بارے آپ سے کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ، کہتے ہیں کافر، لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کیوں اللہ کی کوئی نشانی، کوئی معجزہ نہیں آتا اترتا ہے اس پہ؟ تو آپ کہہ دیں انما انت منذر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا تھا، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، سمجھائیں۔ اس کے بعد یہ من چاہا معجزہ مانگتے ہیں کہ جی ہم جو کہتے ہیں وہی والا معجزہ لاؤ۔ بہت سے معجزات آپ دکھا چکے ہیں ان لوگوں کو، اور سب سے بڑا معجزہ جو اس پیغمبر کا تھا وہ تو قرآن پاک ہے جو اتر رہا ہے ان کے سامنے،
سب سے بڑا معجزہ ہی، کیونکہ عربی زبان کے لوگ ایک جیسی اللہ نے چیلنج کر کے کہا کہ اس جیسی کوئی ایک آیت لے کر دکھاؤ، تو سب سے بڑا معجزہ تو قرآن کی شکل میں ان کے سامنے تھا۔ وہ ان معجزات کو چھوڑ کے چاند ان فارغ مکہ کے سامنے 2 ٹکڑے ہوا تو کہا جی ہمارے آنکھوں پہ جادو ہو پڑا ہے۔ ان کے سامنے جو معجزات آئے ان کو چھوڑ کے اب اپنا جو معجزہ مانگتے ہیں یہ تو اس طرح نہیں ہوگا کہ من چاہا معجزہ یہ مانگ لے اور وہی چیز ان کو مل جائے، ایسے نہیں ہے۔ بس آپ کی ڈیوٹی ہے صرف ان کو سمجھائے، نہیں مانتے تو پھر آگے آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار۔ دوبارہ اللہ جل شانہ کی صفات کا تذکرہ ہے، آگے پورے رکوع میں اسی طرح اللہ جل شانہ کی صفات کا ذکر ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو اس کے پاس علم کامل ہے۔ وما تسقط من ورقۃ، درخت سے کوئی پتا بھی جھڑتا ہے زمین تک گرتے ہوئے کتنے اس نے پلٹ کھانے، کب گرتا ہے، کیسے گرتا ہے۔ اب دیکھیں اربوں خربوں پتے ہوں گے درخت سے گرتے ہوں گے، درخت پہ لگے ہوں گے، اس کی کیفیت کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ جو اپنے گھر میں جو لگا ہوا درخت ہے اس کے بارے میں نہیں جانتا کتنے پتے ہیں اس کے اور کب گرتے ہیں، کتنے اس کے پلٹے کھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل شانہ اس کائنات میں ہونے والے ہر ذرے کا احسان ہے اس کے پاس، یہ نہیں کہ اس نے پیدا کر دیے تو وہ خالق تو وہی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ بیکار ہو گیا اور باقی سارے نظام خود چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ متصرف ہے، ہر چیز کو پوری طریقے سے اس نے سنبھالا ہوا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو مادہ کے پیٹ میں جو کچھ ہے، یعنی جو رحم کے اندر جو بچہ ہے مادہ کے، صرف انسانی جن سے انسانی کی بات نہیں ہو رہی، ہر مادہ جس کا بھی ہے اللہ اس کے پیٹ میں جانتا ہے جو کچھ بھی اس میں ہے۔ وما تغیض الارحام، جو رحموں کے اندر رحم سکڑتا ہے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کیفیات جانتا ہے، ساری کیفیات معلوم ہے۔ آج ہم یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اب یہ دور چل رہا ہے 21ویں صدی کا، یہ سائنس کا عروج ہے، ہم انتہائی عروج پہ پہنچ کے اب الٹرا ساؤنڈ کی شکل میں تھوڑی بہت کیفیات اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ بچہ اب کتنی مدت کا ہے، اس میں کیا کیفیت ہے، لیکن اس کے بارے میں اب بھی ہم ناواقف ہیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا دنیا میں تو اب کس شکل میں ہے، کس کیفیت میں آئے گا، زندہ شکل آئے گا، کتنی عمر لے کر آئے گا، کتنا رزق لے کر آئے گا، اب بھی مکمل کیفیت نہیں جانتے۔ اتنی سائنس ترقی ہونے کے باوجود ہم نے صرف تحقیق نفس انسان کے اوپر کی ہے، باقی جو مادہ ہے اس کے بارے میں اس کی کیفیات کتنی ہے، کیا حالت ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے اس چیز کو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتے ہیں جو اٹھاتی ہے کل انثی ہر مادہ، وما تغیض الارحام، وہ جس پہ رحمیں سکڑتی ہیں، وما تزداد، اور جو بڑھتی ہیں، وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اس اللہ کے ہاں بے مقدار ایک اندازے کے ساتھ ہے، ہر چیز ایک اندازے سے چل رہی ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ وہ ذات ہے جو جانتا ہے غیب کو، والشہادہ ظاہر کو، الکبیر المتعال جو سب سے بڑا ہے، المتعال جو بلند و بالا ہے۔ سواء منکم من اسر القول، برابر ہے کہ تم بات کو پوشیدہ رکھو، آہستہ کے ساتھ کسی کے ساتھ بات کرو، سرگوشیوں کے ساتھ بات کرو، ومن جہر بہ، اور جو بندہ بلند کرتا ہے اس میں سے بات اونچی کرو، ومن هو مستخف باللیل، اور جو بندہ رات کو چھپ کے کام کرتا ہے، چھپتا ہے رات کو، ومن هو وسارب بالنہار، اور جو دن کو گلیوں میں پھرتا ہے، یعنی ہر کیفیت اللہ جل شانہ جانتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو ہمارا جو ذہن ہے، ہمیں اپنی انسانی ذہن کی مزاج کی بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں جو بندہ جتنی بڑی سطح پہ چلا جاتا ہے اس کو چھوٹی چیزوں کا علم نہیں ہوتا۔ اب جسے کہ ملک کا صدر ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، اس کو ملک کے بڑے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو وہ بڑے مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کس گھر کے اندر گیس نہیں ہے، کس گھر کے سامنے نالی پکی ہوئی ہے، کہاں پہ جو ہے نا پانی زیادہ ہے، کہاں پہ پانی کم، اس کو چھوٹے موٹے نہیں، کیونکہ وہ ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ بڑے مسائل کا سامنا ہے اس کو۔ اللہ جل شانہ کائنات میں سب سے بلند و بالا، سب سے برتر، سارے نظام کائنات سنبھالا ہوا ہے، کن فیکون، یعنی قبضے قدرت سے باہر نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک ایک ذرے کا حال اللہ سے پوشیدہ نہیں، ایک ایک لفظ جو اللہ کے سامنے ہے، جو دل میں خیالات آتے ہیں ان خیالات کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ لہو معقبات،
اسی کے حفاظتی فرشتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے من بین یدیہ جو انسان کے سامنے سے، اور من خلفی اور اس کے پیچھے سے، یحفظونہ من امر اللہ جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ دو تو فرشتے اللہ تعالیٰ نے منکر نکیر کے رکھے ہوئے ہیں جو کرامن کاتبین جس سے کہا جاتا ہے، اور وہ لکھ رہے انسان کی حرکات اور سکنات کو، ہر چیز وہ ایک لکھی جا رہی ہے اعمال نامے میں، تو کل قیامت میں یہ اعمال نامہ کھلے گا ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، وہ چیز جو آتے حوادثات وغیرہ سے اللہ اس کی حفاظت کرتے، جو مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ تو لکھ کے ہی رہے گا، اس کو جو مقدر کے علاوہ ہے یعنی جو انسان کو نہیں لگا اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے اس کو نکال کے بچا لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے قریب میں ہی چند مہینے پہلے جو PIA کا طیارہ گھیرا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ اوپر سے گھیرا ہے، سارے بندے مر گئے، ایک دو بندے اس میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیے۔ جب وقت اس کا نہیں پورا تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں ایسے نکال لیتے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں ہوا کیسے ایسے۔ تو وہ حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہے، اس کو اس کے ساتھ لگاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کو مخاطب کر کے کہا اللہ جل شانہ نے کہ جو مقدر میں آپ کی مصیبت لکھ دی ہے تو لم یکن لیخطئک، وہ مصیبت آپ سے ہٹنے والی نہیں تھی، وہ آپ کی مقدر میں لکھ دی تو آپ جہاں کہیں بھی ہوتے وہ آپ کو پہنچ کے رہتے، اور جو مصیبت آپ کی مقدر میں نہیں تھی تو وہ آپ کو پہنچ سکتی بھی نہیں تھی۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں ہو سکتا ہے میں نے فلاں ایک ہو گیا ہو، یا فلاں جگہ سے میں نے دعا مانگی ہو، یا فلاں ہو اس کے پاس گیا ہوں تو شاید اس نے مجھے بچا لی ہو۔ بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا مقدر سے زیادہ نہیں، وقت سے پہلے نہیں، جو اللہ نے جو چیز ہمارے مقدر میں رکھ دی ہے وہ جس وقت میں لکھی ہے وہ اس وقت میں آ کے رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں، انتہائی شدید بیمار، وہ بالکل جو ہے اللہ تعالیٰ کو صحت عطا فرماتے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، اور جو اسی محفل میں وہیں پہ ٹھیک ٹھاک لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کا جسم کا اور روح کا جو کنیکشن ہے، تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق ہے۔ نہ بیمار مرتا ہے نہ صحت مند مرتا ہے، مرنے جو وقت ہے وہ اپنے وقت جب پورا ہو جائے تو وہ چلا جاتا ہے دنیا سے۔ اور سب سے قیمتی بات، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ آپ اپنے جی میں جو کچھ ہے اپنی حالت اس کو تبدیل نہ کریں۔ یہ تو بہت مشہور جو ہے آیت بھی مشہور ہے، آیت کے یہ ٹکڑا، اور ویسے بھی اس پہ گفتگو ہے کہ لوگ کرتے ہیں اس میں۔ ہم لوگ اس وقت تبدیلی چاہتے ہیں اور اس تبدیلی کی خاطر ہم بہت کچھ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں۔ جو کیفیت ہماری بچپن سے چلی آ رہی ہے، اب بڑھاپے تک ہم پہنچ رہے ہیں، لیکن ہم اپنے جو گناہ جس طرح صبح اٹھتے ہیں شام ہو جاتی ہے، صبح اٹھتے ہیں شام ہو جاتی ہے، شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہم اپنی حالت چینج کرنے کو تیار نہیں۔ جس طرح ہم چل رہے ہیں ہم اس میں مزید آگے جا رہے ہیں، لیکن ہم حالت تبدیل نہیں کرتے۔ جب حالت تبدیل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مسلمانوں کی خصوصی تعلق ہے تو کافروں کا نہیں ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق جو انسان ہے، مخلوق خدا، یہ اللہ کی عیال میں سے۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ مسلمان اللہ کی عیال میں سے، کافر اللہ کی عیال، یہ نہیں، پوری انسانیت الخلق عیال اللہ، کہ ساری انسانیت اللہ کی عیال میں مخلوق خدا۔ اب ان میں سے جو بندہ محنت کرے گا وہ اپنی محنت کا صلہ پا لے گا، نہیں محنت کرے گا پیچھے رہے گا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو پیچھے رکھے گا۔ سابق قوموں کے واقعات میں گزر چکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم بنی اسرائیل جو ان کے ساتھ تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا جہاد کرو، جا کر اس علاقے کو فتح کرو اور جا کر وہ قبضہ کر لو اس پہ۔ انہوں نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ آپ لڑو، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھ جائیں گے، ہم سے لڑائی شڑائی نہیں ہوتی، آپ علاقہ کو فتح کرو، لوگوں کو نکالو، پھر ہم چلے جائیں گے وہاں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یتیہون فی الارض، زمین پہ پھرتے رہے، وہ صبح اٹھتے شام تک وہاں جاتے ہیں، پھر جب رات کو سوتے صبح اٹھتے پھر اسی جگہ پہ ہوتے۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے میدانی تین میں اس قوم کو رکھا، یوں ہی ذلیل کیا اس کو۔ اس وقت بحیثیت بھی مجموعی سارے سمجھدار ہیں،
بحیثیت مجموعی امت مسلمہ کے حالات دیکھیں، کشمیر میں دیکھیں، فلسطین میں دیکھیں، آگے برما بھی دیکھ لیں، اس سے پہلے سن 91-92 میں بوسنی کے حالات دیکھ لیں، شام میں دیکھ لیں، ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی مدد کر، اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ تعالیٰ کیا خیال ہے؟ اللہ اوپر سے فرشتے بھیج دیا؟ اللہ کیوں فرشتے بھیج دے؟ اللہ کہتے ہیں کہ تم پہلے خود اپنی حالت بدلو، تم خود اٹھو ان کی مدد کی۔ جب ہم لوگ نہیں اٹھتے تو اللہ تعالیٰ بھی چھوڑ دیے ہمیں اپنی حالت میں۔ ہماری حالت تبھی تبدیل ہوگی، ہم تب اپنی اس میں آئیں گے جب ہم اپنے آپ کو درست کریں گے۔ نہیں درست کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی۔ بدر میں اگر فرشتے اترے تھے تو اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 15 سال کی محنت ہے، 13 سال تو وہاں پہ رہے ہیں، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیے میدان کے اندر، ان کے باوجود اسے کہ پتہ تھا کہ 3 گنا بڑا دشمن ہمارے سامنے ہے، ہتھیار نہیں، تب بھی جو ہے وہ جان کو پیش کر دی کہ ٹھیک ہے آج مرنے کو تیار ہیں، تب فرشتے اترے۔ اگر وہ گھروں کو بیٹھ جاتے مدینہ میں کہ ٹھیک ہے اللہ وہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، آپ اوپر سے جو ہے نا وہ بھیج دیں فرشتے، بس وہ کافی ہے۔ اللہ بھیج سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی حالت چینج کر دیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی حالت کو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ خود اپنی آپ حالت تبدیل نہ کر دیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیں کہ بھئی عذاب کا، تو فلا مرد لہ، اس کو دور کرنے والا روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، اور نہیں ان لوگوں کا سوائے اللہ کے من وال کوئی مددگار، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، کوئی مشکل میں کوئی پریشانی میں، بالکل صاف طور پر اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں آپ مسلمانوں کو۔ وہ الذی یریکم البرق، اللہ وہ ذات ہے وہ دکھاتا ہے تمہیں بجلی، آسمان میں جب بادل آتے ہیں بجلی کی کڑک آتی ہے تو بجلی تمہیں دکھاتا ہے، خوفاً و طمعا، اس میں خوف بھی ہے و طمع، اور امید بھی ہے اس میں، یعنی وہ بجلی کی کڑک آتی ہے دل گھبراتے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ بعض اوقات اتنی خوفناک ہو جاتی ہے انسان توبہ استغفار کرنے کی قریب ہی نہ آ کر گھر چاہے اپنے، تو اس میں خوف بھی ہے اور امید اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہو سکتی کہ جہاں بجلی کڑکتی ہے تو اللہ کی بارش آتی ہے، جب بارش آتی ہے تو اللہ کی امید ہے اس میں کہ بارش سے فصلیں وغیرہ ہوتی ہیں۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور اللہ اٹھاتے ہیں السَّحَابَ الثِّقَالَ، بھاری بادل، پانی سے منو ٹنوں پانی ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اللہ بارش بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، رات وہ کڑک بجلی کی یا وہ فرشتہ رات، یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، بحمدی، اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، والملائکہ، اور فرشتے بھی، من خیفتی، اللہ کے خوف سے، اللہ کے خوف سے ہر چیز تسبیح کرتی ہے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتے ہیں، کڑک بجلی بھیجتے ہیں، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ وہ بجلی ڈال دیتے ہیں مَن يَشَاء، جس پر چاہتے ہیں، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ کے معاملے میں لڑائی کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والے ہیں، مضبوط پاور والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ لَهُ دعوت الحق، اسی ہی کے لیے پکار ہے سچی، یعنی اسی کو سچا پکارنا چاہیے ہر حال میں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ تو کسی چیز کا جواب نہیں دے سکتے ان کو، الا کباسط کفیہ، اس کو دیکھیں گا اس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال کے سمجھایا کہ جس طرح مشرک آدمی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے، اللہ کے علاوہ آپ دیکھ جنات سے مانگے، فرشتوں سے مانگے، انبیاء سے مانگے، اولیاء اور صلحاء سے مانگے، اللہ کے علاوہ انسان جو ہے وہ بتوں سے مانگے، سورج چاند ستاروں سے مانگے، آگ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی چیز سے بھی مانگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مانگنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی کنویں پہ چلا جائے اور پانی کو کہتا ہے کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، تو وہ صبح سے شام تک اس امید میں ہوتا ہے کہ وہ پانی اٹھ کے اس کے منہ میں آئے گا، تو پانی کبھی اٹھ کے اس کے منہ پہ نہیں آ سکتا، یعنی اس کی جو صبح سے شام تک وہ پانی کو کہتا رہے کہ پانی آ جاؤ میرے منہ میں،
تو وہ پانی نہیں آ سکتا. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، فضول کی پکار ہے اس کی. اسی طرح یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو ان کی فضول کی پکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا. والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم، وہ جواب نہیں دیتے ان کے لیے بشیء کسی چیز کا، الا کباسط کفیہ، مگر اس شخص کی طرح باسط کفیہ جس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ہوں، الی الماء پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ وہ پانی خود پہنچ جائے فاہ اس کے منہ میں، وما هو ببالغ، اور وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار صرف الا فی ضلال نہیں ہے مگر صرف گمراہی میں بے اثر ہے، فالتو کی پکار ہے. اور یہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بتوں سے پکارتا ہے، انسان اللہ کے علاوہ اوروں سے مانگتا ہے، اللہ دیتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ نسبت کر دیتے ہیں وہ دوسروں کی طرف، غیر اللہ کی طرف نسبت کر دی ہے، اس نے دے دی ہے. کسی بت کے پاس چلے گئے، کسی قبر کے پاس چلے گئے، کسی اور کے پاس چلے گئے، جی مجھے بچہ چاہیے. اب ہو سکتا ہے کہ بچہ مل بھی جائے اس کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس بت نے اس کو بچہ دے دی. دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن یہ نسبت غیروں کی طرف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ایسے نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگوں کی طرح ہے کہ بھئی کسی کے ساتھ دشمنی ہو اس کا راستہ بھی روک دو، اس کا پانی بھی روک دو، اس کی چیزیں بھی روک دو. یہاں تو اللہ کے ہاں تو وہ کیفیت نہیں ہے. یہاں تو جو لوگ اللہ کے علاوہ لوگوں کو پکارتے ہیں اللہ اور نوازتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ اس سرکشی میں مزید بڑھتے جائیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ